جی میں دعوت دوں گا ہمارے بہت ہی پیارے جواد بٹ صاحب جو کہ یو کے سے ہیں۔ جواد بٹ صاحب کی جو تقریر ہے وہ ہے کسوف و کسوف۔ تو جواد بٹ صاحب پلیز، جزاک اللہ۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث، گزشتہ الہامی کتابوں اور بزرگان امت کے جو دلائل اور حوالہ جات ہیں، ایک عظیم پیشن گوئی جو صداقت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر صادق ہے، وہ پیشن گوئی جو سورج اور چاند گرہن کے متعلق ہے، وہ پیش کرتا ہوں۔ پہلے ہم پیشن گوئی کے جو الفاظ ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ سنن دار قطنی جو حدیث کی ایک کتاب ہے، اس کے جلد دوم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ محمد بن علی فرماتے ہیں کہ ہمارے مہدی کے 2 نشانیاں، اور جب سے آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ دونوں نشانیاں ظہور پذیر نہیں ہوئی۔ پہلی نشانی کہ ماہ رمضان کی پہلی رات میں چاند کو گرہن لگے گا، اور دوسری یہ کہ نصف رمضان میں سورج کو گرہن لگے گا۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے، تب سے یہ دونوں نشانیاں نمودار نہیں ہوئی۔ مخالفین جماعت احمدیہ کی طرف سے یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ یہ تو محمد بن علی یعنی کہ حضرت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، اور یہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ من ذالک نہیں ہے۔ محض یہ کہہ کر اس حدیث کے انکاری ہو جاتے ہیں۔ علماء کرام اور دینی مطالعے کرنے والے دوست یہ جانتے ہیں کہ یہ حدیث جس کو صرف ایک قول کہہ کے ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، یہ تب تک تو حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مانی جاتی تھی جب تک یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کے حق میں پوری نہ ہوگی، جبکہ اس نشان کے پورا ہونے سے پہلے یہی مولوی اور عوام الناس اس نشان کا مطالبہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے امام مہدی ہونے کی صداقت کے طور پر طلب کرتے تھے۔ اسی ضمن میں حضرت اقدس امام مہدی مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حوالہ پیش کرتا ہوں۔ یہ حوالہ ہے ملفوظات جلد 9 کا، صفحہ 157 اور 158۔ اس میں حضور فرماتے ہیں، حالت زمانہ کے بعد وہ نشانات ہیں جو اس سلسلہ کی سچائی کے لیے ظاہر ہوئے، اور ان نشانات سے وہ نشانات مراد ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیے تھے اور قبل از وقت بتا بھی دیے تھے۔ من جملہ ان کے ایک کسوف و خسوف کا نشان ہے۔ مولوی جب تک یہ نشان پورا نہیں ہوا تھا رو رو کر اس حدیث کو پڑھا کرتے تھے۔ مولوی لکھو کے والے نے اپنی کتاب احوال الآخرت میں اس نشان کو بڑے زور و شور سے بیان کیا ہے کہ مہدی کے زمانے میں رمضان کے مہینے میں کسوف و خسوف ہوگا۔ دارقطنی کھول کر دیکھ لو کہ کیا یہ حدیث اس میں موجود ہے یا نہیں۔ لیکن جب یہ نشان پورا ہوا، اور نہ ایک بلکہ 2 مرتبہ، ایک مرتبہ اس ملک میں ہوا، دوسری مرتبہ امریکہ میں ہوا، اس میں حکمت یہ تھی کہ تا 2 مرتبہ حجت پوری ہو جاوے، اور اس ملک میں اس لیے کہ چونکہ وہ ملک عیسائی مذہب کی اشاعت کرتے ہیں، ان پر بھی یہ تمام حجت ہو۔ اب بتلاؤ کہ علاوہ اور بے شمار نشانات کے یہ زبردست نشان ظاہر ہوا، اور اس کو پورا ہوئے بھی 10-11 سال گزر گئے۔ اب حقیقی مدعی موجود نہ تھا تو پھر یہ نشان کس لیے ظاہر ہوا؟ نشان پورا ہو چکا، مگر تم ابھی تک حقیقی تابعدار کو دجال اور واجب القتل کہے جاتے ہو۔ میرے ایک دوست نے بیان کیا کہ یہ نشان پورا ہوا تو ایک مولوی غلام مرتضیٰ نام نے خسوف قمر کے وقت اپنی رانوں پر ہاتھ مار کر یہ کہا کہ دنیا اب گمراہ ہو گئی۔ خیال تو کرو کہ کیا وہ خدا تعالیٰ سے بڑھ کر دنیا کا خیر خواہ تھا؟ آپ نے دیکھا کہ اس دور میں کس طرح سے حدیث میں موجود سورج گرہن اور چاند گرہن کے نشانات کے طالب نشان پورا ہونے کے بعد حدیث میں ہی نقص نکالنے لگ گئے۔ خدا تعالیٰ ان پر رحم فرمائے جو اتنی ہمت دکھا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نعوذ باللہ نقص نکال رہے ہیں، مگر قرآن مجید کی اس آیت کا کیا حل پیش کریں گے؟ ترجمہ جو ہے وہ مولانا مودودی صاحب کا میں پیش کروں گا تفہیم القرآن سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، پھر جب دیدے پتھرا دیے جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے۔ اس کی تفسیر میں مولانا مودودی صاحب فرماتے ہیں، چاند کے بے نور ہو جانے اور چاند اور سورج کے مل کر ایک ہو جانے کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ صرف چاند کی ہی روشنی ختم نہ ہوگی جو سورج سے ماخذ ہے، بلکہ خود سورج بھی تاریک ہو جائے گا اور بے نور ہو جانے میں دونوں یکساں ہو جائیں گے۔ ہمیں اسی آیت سے ملتا جلتا مضمون عہد نامہ قدیم یعنی کہ تورات اور عہد نامہ جدید یعنی کہ انجیل میں بھی ملتا ہے، جیسا کہ تورات کے اندر یسایہ چیپٹر 34 ورس 4 میں بیان ہے، اور تمام اجرام فلکی غائب ہو جائیں گے اور آسمان تور کی مانند لپیٹے جائیں گے اور تمام ستارے کمزور پڑ جائیں گے، تاک اور انجیر کے مرجھائے ہوئے پتوں کی مانند گر جائیں گے۔ اسی طرح بائبل کے اندر ہمیں حوالہ ملتا ہے میتھیو چیپٹر 24 ورس 27 to 29، ابن آدم ایسے آئے گا کہ اس کے آنے کو تمام لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ ابن آدم کا اظہار ایسا ہوگا جیسا کہ آسمان میں بجلی چمکتی ہے اور وہ آسمان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک دکھائی دیتی ہے۔ ان دنوں کی مصیبتوں کے فوری بعد یہ واقعہ ہوگا، سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند کی روشنی مانند پڑ جائے گی، ستارے آسمان سے گر جائیں گے، نیلگوں آسمان کی تمام قوتیں لرز جائیں گی۔ اسی مضمون میں گاسپل آف لوک چیپٹر 21 ورس 25 سے 28 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ سورج، چاند اور ستاروں میں عجیب و غریب قسم کے نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ سمندر کی لہروں کی آواز سے زمین پر قومیں اپنے آپ کو بے سہارا اور پریشان محسوس کرنے لگیں گی، چونکہ آسمان کی قوت ہلائی جائے گی۔ لوگ خوف زدہ ہوں گے اور صدمے سے سوچیں گے کہ زمین پر کیا کیا حالات پیش آئیں گے۔ تب لوگ دیکھیں گے کہ ابن آدم زبردست قوت اور عظیم جلال کو ساتھ لیے ہوئے بادلوں پر سوار ہو کے آ رہا ہے۔ جب ان واقعات کو دیکھو تو گھبرانا نہیں، اوپر دیکھ کر خوش ہو جاؤ کہ یہ نشانیاں ہیں، وقت آ گیا ہے کہ خدا تم کو چھٹکارا دلائے۔ قرآن اور بائبل کی تصدیق کے بعد میں بزرگان امت کے کچھ حوالے پیش کرتا ہوں جو سورج اور چاند گرہن کو ایک امام مہدی کے وقت کا نشان بتاتے تھے، کیونکہ وہ نشان ایسا نشان ہے جس میں کسی قسم کا انسانی دخل ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ فتاوی حدیثیہ ہے۔ شیخ الاسلام احمد بن محمد علی بن حجر الہیتمی الشافی وہ امام مہدی کے ظہور کی علامت کی ہیڈنگ دے کے یہ بتاتے ہیں کہ اس بارے میں اکابر اہل سنت نے جو اقوال منقول ہیں ان میں حضرت محمد بن علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ ہمارے مہدی کی دو نشانیاں ہیں، آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے لے کر اب تک وہ دو نشانیاں وجود میں نہیں آئی۔ اسی طرح عقائد اسلام جو کتاب لکھی گئی تھی سن 1302 ہجری یعنی کہ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 1885 میں، اور یہ تقریباً کتاب 9 سال پہلے لکھی گئی تھی جب یہ سورج گرہن اور چاند گرہن کا واقعہ ظہور پذیر ہوا تھا۔ اس کتاب میں بھی انہوں نے سورج گرہن اور چاند گرہن کو علامات ظہور مہدی بتایا گیا ہے۔ اب جیسا کہ کتاب کے صفحہ نمبر 205 کے اوپر بیان کرتے ہیں، اور دوسری علامت یہ ہوگی کہ اس سال جو رمضان ہوگا اس میں 2 بار چاند سورج کا گرہن ہوگا۔ اسی کتاب کے صفحہ 204 پر سید محمد جون پوری کے سچے امام مہدی نہ ہونے کی دلیل، کیونکہ سید محمد جون پوری نے بھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تو ان کے اس دعوے کو رد کرتے ہوئے ایک حدیث کو نقل کرتے ہوئے مولوی ابو محمد الحق صاحب جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ جس قدر علامات امام مہدی کے ہیں ان میں سے کوئی بھی محمد جون پوری میں نہ پائے گئے، نہ ان کے عہد میں دجال موجود تھا، نہ نصارہ سے مقابلہ ہوا، نہ اشاعت دین ہوئی، نہ اس مہینے میں 2 بار کسوف و خسوف ہوا۔ اسی طرح آگے بیان کرتے ہوئے آثار میشر ہے ایک کتاب، اس کے یہ کتاب لکھی گئی تھی 1869 میں اور نشان ظاہر ہوا تھا 1894 میں۔ اس کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ پیشتر اس ماجرے کے اے حمام ہوگا جو اس سال میں ماہ سیام، اس میں ماہ و مہر کا اے باوقوف ہوگا واقعی یک کسوف و یک کسوف، اور یوں آوے گی وہان وقت بیت آسمان سے ناگہاں، یعنی یہ مہدی خلیفہ حق کا ہے، پس سنو تم اس کی بات جو کہے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ جو تقریباً اس نشان کے 500 سال پہلے ان گرہنوں کا ذکر اپنی کتاب میں کرتے ہوئے بتاتے ہیں، اور انہوں نے خاص طور پر
اس نشان کے معین سال کو بھی بتا دیا. اور جب وہ یہ شعر بیان فرما رہے تھے انہوں نے اس نظم کا آغاز اس طرح سے کیا کہ میں خدا تعالیٰ کی قدرت دیکھ رہا ہوں، میں زمانے کی حالت دیکھ رہا ہوں، میں یہ بات علم و نجوم کی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے دیکھ رہا ہوں. یعنی کہ جو انہوں نے یہ پوری جو نظم لکھی اس کو الہامی نظم کے طور پر بتایا گیا ہے کہ یہ بات مجھے خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دکھائی ہے. آگے یہ جو میں نے ہائی لائٹ کی ہیں ان کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ جب سالوں میں غین اور راہ والے سال گزر گئے تو میں عجیب کاروبار دیکھتا ہوں. اب یہ غین اور جو راہ کے جو سال ہیں ان کو اگر ہم حروف ابجد کی عددی قدر کے مطابق دیکھیں تو غین 1000 کے برابر اور راہ 200 کے برابر، یعنی 1200 سال کے بعد کوئی عجیب کاروبار دیکھتا ہوں. اب وہ کاروبار کیا تھا وہ انہوں نے خود بیان کیا ہے. دنیا کے ضمیر کے آئینے پر گرد و زنگ اور گرد و غبار میں دیکھ رہا ہوں. شہر کے ظالم کا اندھیرا میں بے حدود و بے حساب دیکھ رہا ہوں. چونکہ اس سال دوست پر مصیبت ہو گئی، میں اس کا دل مغموم دیکھ رہا ہوں. اب 1200 سال کے بعد ایک سال اور مصیبت میں گزر گیا، یعنی کہ 13 صدیاں گزر گئیں اور اب 14ویں صدی کا آغاز ہے. تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ میں چاند کا سیاہ چہرہ دیکھ رہا ہوں، سورج کا دل زخمی دیکھ رہا ہوں. تو نعمت اللہ شاہ صاحب نے اس سورج چاند گرہن کی حدیث کی گواہی کے ساتھ اس کی صدی بھی بتا دی کہ یہ کب ظاہر ہوگا. میں تمام اپنے دوستوں کو یہ بات بھی بتانا چاہوں کہ اصول محدثین میں یہ بات مشہور و مقبول ہے اور شامل بھی ہے کہ جب بھی کوئی غیر کی خبر، مطلب کہ کوئی ہڈن بات یا کوئی غیب کی جو باتیں ہیں صحابی تابعی یا تابع تابعی بیان کرے تو وہ حدیث ہی مانی جاتی ہے، کیونکہ خدا کا نبی ہی وہ غیب کی خبر پاتا ہے اور بیان کرتا ہے. حدیث ہمیشہ کہی جاتی ہے ایک نئی بات کو. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا تعالیٰ سے وہ بات پائی جس کو آگے مختلف بزرگان امت نے بیان کیا. اس کے آگے میں یہاں پہ ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں جو ایک باپ اور بیٹا جو ہے وہ جب یہ سورج گرہن اور چاند گرہن کا واقعہ پیش آ چکا ہوا تھا تو وہ مولوی عبدالغفار غزنی کے پاس گئے اس کے متعلق پوچھنے کے کہ یہ واقعے کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو دعویٰ ہے وہ کس طرح سے مانا جائے. تو میں وہ تحریر خود پڑھ دیتا ہوں کہ اسی دوران میں باپ بیٹا 2 شخص غزنوی مقصور کے پاس آئے اور کسوف و خسوف کے نشان کے متعلق دریافت کیا. مولوی مذکور نے کہا کہ اس بارہ میں حدیث صحیح ہے. باپ نے بیٹے کو کہا چلو چلیں، ہم نے جو کچھ پوچھنا تھا پوچھ لیا. مولوی مذکور نے کہا کہ تم مرزا کے پھندے میں نہ پھنس جانا، وہ کہتا ہے کہ خسوف و کسوف میری صداقت کا نشان ہے. اس نشان کا ذکر قرآن مجید میں نہیں اور یہ علامت مہدی کے پیدا ہونے کی ہے. بوڑھے نے کہا مجھے کئی مقدمات سے واسطہ پڑا ہے، جب مدعی علیہ انکار کرے تو گواہ پیش کرنا پڑتے ہیں. ان آسمانی نشانات نے ظاہر کر دیا کہ دنیا میں کوئی مدعی مہدویت ہے جس کا انکار کیا جا رہا ہے. دوسرا اعتراض اس حدیث پر یہ اٹھایا جاتا ہے کہ چاند کو اس کی پہلی تاریخ میں گرہن لگا جبکہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. یہ بھی محض ایک دھوکہ ہے جو عوام کو اور سب سے بڑھ کر اپنے نفس کو دیا جاتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں ینخسف القمر. عربی زبان کے کچھ الفاظ ہماری اردو زبان میں ہونے کی وجہ سے لوگ یہاں غلطی کھاتے ہیں. اسی ضمن میں عربی کی ایک لغت پیش کرتا ہوں کہ عربی میں پہلی رات کے لیے کبھی بھی قمر کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا. پہلی رات کے چاند کو حلال کہتے ہیں. پاکستان میں اردو لغت میں چھپنے والی سب سے بڑی کتاب فیروز اللغت ہے، اس میں حلال کو پہلی رات کا چاند کہا گیا ہے. اسی طرح جب ہم قمر کو لغت میں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قمر اس چاند کو کہتے ہیں جو تیسری رات کے بعد کا چاند، یعنی کہ پہلی اور دوسری کے چاند کو حلال کہا جاتا ہے. تو یہاں بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ چاند گرہن اور چاند گرہن جو ہے وہ حلال کو نہیں، وہ قمر کو لگتا ہے. اسی ضمن میں مجموعہ فتاوی شیخ الاسلام تقی الدین ابن تیمیہ الحرانی فرماتے ہیں کہ پس اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون جاری کر رکھا ہے کہ سورج کو صرف تاریک راتوں میں گرہن لگتا ہے اور چاند کو چاندنی راتوں میں گرہن لگتا ہے. یہ راتیں وہ ہیں جن میں چاند مکمل ہوتا ہے اور جن کے ایام میں روزے رکھنا مستحب ہے، اور یہ 13ویں 14ویں اور 15ویں رات ہے. بس چاند کو صرف انہی راتوں میں گرہن لگتا ہے. یعنی کہ حلال کے اوپر تو گرہن لگتا ہی نہیں، مگر محض تقوی کو چھوڑ کر
حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں حدیث میں ہی نقص بیان کرنا شروع کرتی ہیں۔ ایک اور اعتراض جو پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ 1894 رمضان میں ہونے والا سورج گرہن کوئی عجب واقعہ نہیں، کیونکہ سورج اور چاند گرہن ہوتے ہی رہتے ہیں۔ یہ اعتراض محض کم علمی اور بغض امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اور یہ بات بھی درست ہے کہ رمضان کے مہینے میں دونوں سورج اور چاند گرہن لگتا رہتا ہے، مگر جب ہم حدیث کے الفاظ پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حدیث میں دو باتیں بڑی شدت سے بیان کی گئی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ چاند اور سورج کو اس کی معین تاریخ میں گرہن لگے گا۔ حدیث میں یہ بات پہلے بیان کر دی گئی تھی کہ کس تاریخ پہ چاند کو اور کس تاریخ پہ سورج کو گرہن لگے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوگا تو مدعی جو مہدیت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ خود وہاں موجود بھی ہو، تو گویا یہ دونوں چیزیں ہی اس واقعے کو منفرد بنا دیتی ہیں۔ حضرت امام مہدی مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات کا چیلنج دیا ہے کہ یہ نشان صرف میرے لیے ظاہر ہوا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، یہ چشمہ معرفت کا پیج ہے، اور اس میں فرمایا ہے، اور ہمیں اس بات سے بحث نہیں کہ ان تاریخوں میں کسوف و کسوف رمضان کے مہینے میں ابتدائے دنیا سے آج تک کسی مرتبہ واقعہ ہوا ہو۔ ہمارا مدعا صرف اس قدر ہے کہ جب سے نسل انسان دنیا میں آئی، نشان کے طور پر یہ خسوف و کسوف صرف میرے زمانے میں میرے لیے واقعہ ہوا ہے، اور مجھ سے پہلے کسی کو یہ اتفاق نصیب نہیں ہوا کہ ایک طرف تو اس نے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہو، اور دوسری طرف اس کے دعوے کے بعد رمضان کے مہینے میں مقرر کردہ تاریخوں میں خسوف و کسوف میں واقعہ ہو گیا ہو، اور اس نے اس کسوف و کسوف کو اپنے لیے ایک نشان ٹھہرایا ہو۔ اور دار قطنی کی حدیث میں یہ تو کہیں نہیں ہے کہ پہلے کبھی کسوف و کسوف نہیں ہوا۔ ہاں، یہ تصریح سے الفاظ موجود ہیں کہ نشان کے طور پر یہ پہلے کبھی کسوف و کسوف نہیں ہوا، کیونکہ لم تکونا کا لفظ مؤنث کے صیغے کے ساتھ دار قطنی میں ہے، جس کے یہ معنی ہے کہ ایسا نشان کبھی ظہور میں نہیں آیا۔ اور اگر یہ مطلب ہوتا کہ کسوف و خسوف پہلے کبھی ظہور میں نہیں آیا تو لم یکونا مذکر کے صیغے سے چاہیے تھا، نہ کہ لم تکونا کے جو مؤنث کا صیغہ ہے، جس میں صریح معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد آیتین ہے، یعنی دو نشان، کیونکہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ بس جو یہ خیال کرے کہ کبھی بھی پہلے بھی کئی دفعہ خسوف و کسوف ہو چکا، اس کے ذمہ یہ بارے ثبوت ہے کہ وہ ایسے مدعی مہدویت کا پتہ دے جس نے اس کسوف و کسوف کو اپنے لیے نشان ٹھہرایا ہو، اور یہ ثبوت یقینی اور قطعی چاہیے، اور یہ صرف اسی صورت میں ہوگا کہ ایسے مدعی کی کوئی کتاب پیش کی جائے جس نے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہو، اور نیز یہ لکھا ہو کہ خسوف و کسوف جو رمضان میں دار قطنی کی مقرر کردہ تاریخوں کے موافق ہے وہ میری سچائی کا نشان ہے۔ غرض صرف خسوف و کسوف خواہ ہزاروں مرتبہ ہوا ہو، اس سے بحث نہیں۔ نشان کے طور پر ایک مدعی کے وقت صرف ایک دفعہ ہوا ہے، اور حدیث نے ایک مدعی مہدیت کے وقت میں اپنے مضمون کا وقوع ظاہر کر کے اپنی صحت اور سچائی کو ثابت کر دیا۔ یہ چشمہ معرفت صفحہ 329 اور 330 کے حاشیے میں بات بیان ہے، اور یہ چیلنج آج تک قائم ہے۔ کوئی ثبوت تو پیش کریں کہ کسی مدعی مہدیت نے اس کسوف و کسوف کو اپنے لیے نشان ٹھہرایا ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوا ماں سوائے حضرت امام مہدی مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور نہ ہی دوبارہ ہوگا، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں، جب سے آسمان و زمین بنے ہیں یہ نشان کسی بھی مدعی کے حق میں ظاہر نہیں ہوا۔ لیکن جب یہ واقعہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں ہو گیا، اور کوئی دوسرا اس حدیث کو اپنے حق میں پیش ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ ماضی میں ہمیں اس نشان کی گواہی مدعی مہدیت مرزا غلام احمد قادیانی کے حق میں مل جائے گی۔ ایک اور اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ چاند کو اور ایک دفعہ سورج کا گرہن لگے گا، مگر مرزا صاحب نے 2 دفعہ بیان کیا، اور 1894 اور 1895 میں یہ گرہن ظاہر بھی ہو گئے۔ اس کا ایک آسان سا جواب یہی ہے کہ ایک وقت میں آدھی دنیا پر اندھیرا ہوتا ہے، دوسری طرف دن۔ خدا نے دنیا پر اپنے مہدی کی اس نشان کی حجت قائم کرنی تھی۔ گویا ایک دفعہ نشان رمضان کی تاریخوں میں سے 13 رمضان اور 28 رمضان 1894 کو چاند اور سورج گرہن مشرقی کرۂ ارض پر ظاہر ہوا، اور اسی طرح یہ نشان
رمضان کی تاریخوں میں 13 رمضان اور 28 رمضان 1895 کو چاند اور سورج گرہن مغربی کرۂ ارض پر ظاہر ہوا اور خدا کی طرف سے حجت قائم ہوئی۔ اور اسی طرح ذکر سنن دار قطری میں یہ حدیث موجود ہے کہ رمضان میں 2 دفعہ چاند اور سورج گرہن ہوگا، اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ 2 دفعہ رمضان میں سورج گرہن 13 اور 28 کی ہی تاریخوں میں لگا ہو۔ یہ بھی اپنے اندر ایک منفرد خصوصیت رکھتا ہے۔ ایک اور اعتراض یہ ہے کہ اس حدیث میں راوی متروک ہیں۔ ایک نشان جو اپنے تمام جز کے ساتھ مکمل ہو گیا ہو تو حدیث کی صحت پہ تو بات ہی نہیں بچتی۔ اب ہم آخر میں ایک اخبار کا حوالہ پیش کرتے ہوئے کہ یہ نشان کس قدر واضح تھا بیان کرتے ہیں۔ یہ پیسہ اخبار کا سکین پیج میں لگا رہا ہوں، 6 اپریل 1894 کو یہ پرنٹ ہوا تھا۔ مراسلات مکہ معظمہ زاد اللہ شرفہا، مکرمی ایڈیٹر پیسہ اخبار زاد عنایت، السلام علیکم۔ آج کل مکہ معظمہ میں ایک عجیب ہلچل مچی ہوئی ہے۔ جو لوگ امام مہدی علیہ السلام کے منتظر ہیں ان کے لیے عجیب دلچسپی کا موقع ہاتھ آیا ہے۔ کوئی جلسہ، کوئی محفل، کوئی گھر اس تذکرہ سے خالی نہیں جہاں امام مہدی کے ظہور کا یہ رمضان بن ذکر نہ ہو۔ جب سے یہ بات محقق ہو گئی ہے کہ اسی سال رمضان میں کسوف و خسوف دونوں ایک ہی مہینے میں ہیں، اس وقت سے ان کے خیال کو اور بھی زیادہ ترقی ہے اور ہر کس و ناقص کی طبیعت میں ایک نیا جوش اور ولولہ ہے۔ بعض منچلوں نے تو اپنے ہتھیار جو برسوں سے پرے پرے بیکار اور زنگ آلود ہو گئے ہیں کارآمد کر لیے۔ میں نہایت خیریت کے ساتھ یہ حالات دیکھ رہا ہوں۔ یعنی کہ مکہ معظمہ میں بھی اس حدیث کو حدیث کے طور پر ہی مانا گیا، اور جب یہ واقعہ وقوع پذیر ہو گیا تو تمام تر لوگ اس انتظار میں لگ گئے کہ اب وہ مہدی مسیح آ گیا ہے اور ہم نے اب اس جنگ کی تیاری شروع کر دینی ہے، اس لیے منچلوں نے اپنے ہتھیار نکال کر ان کو تیز کرنا شروع کر دیا۔ میں اب آخر میں صرف قرآن پاک کی خدا تعالیٰ نے جو فرمایا ہوا ہے وہ پیش کروں گا کہ تو کہہ دے، بتاؤ تو صحیح کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا اور پھر بھی تم نے اس کا انکار کر بیٹھے ہو تو اس سے زیادہ گمراہ اور کون ہو سکتا ہے جو پرلے درجے کی مخالفت میں غرق ہو۔ خدا تعالیٰ کے حضور ہماری یہی دعا ہے کہ ہمیں تقویٰ کی راہوں پر چلنے کی توفیق دے اور ہم اس پیارے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام مرزا غلام احمد قادیانی کی تصدیق کرنے والے ہوں۔ آمین۔ جزاکم اللہ واحسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔